محمد اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی ناموس الدہر و امام العصر و صاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون عن علی بن الحسین عن ابیہ عن آبائہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل دعاء محجوب عند السماء حتی تصلی علی محمد و آل محمد فصلوا علی محمد و آل محمد سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چوتھے سچے جانشین نے فرمایا کہ میں نے اپنے سچے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا ہے، انہوں نے اپنے سچے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب سے سنا ہے، انہوں نے اپنے سچے حبیب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دعا جس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، رک جاتی ہے جب تک دعا مانگنے والا مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے۔ عزیزان محترم، اتفاق سے مجالس کے بعد ماتمداری کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سب حضرات اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور آج چونکہ شب جمعہ ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے آج پورا ہی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں جبکہ یہ مجلس حسین وہ واحد درسگاہ دعا ہے کہ جہاں پر آ کر ہر شخص کی دعا حسین ابن علی کے وسیلے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو مجلس شروع کرنے سے پہلے میں یہ دعا مانگ لوں کہ اے اللہ یہاں پر آئے ہوئے ہر حسینی کی حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر مومن کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
مظلوم کربلا کا صدقہ، جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومن بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو مومن صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار سید الشہداء کا صدقہ ہمارے گھروں میں محبت اہل بیت کا چراغ ہمیشہ روشن فرما۔ پروردگار ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارات معصومین نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ مظلوم کربلا کی عزاداری منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن مومنین کے مرحومین التماس دعا جنہوں نے کی ہے پروردگار، اور جنہوں نے نہیں کی ہے، سب کے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومی کا، دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ظلم کا شکار ہیں، پروردگار ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ خدایا ہمارے مراکز علمیہ، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومی کا، یہ دعا وہ ہے کہ جو آپ اپنی ہر دعا میں آخری دعا قرار دیجئے۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت و مظلومی کا، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ خدایا ہماری ان تمام دعاؤں کو مظلوم کربلا کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ ولایت الہیہ اور نظام عدل کے موضوع پر کچھ مطالب گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تبرکن و تیمنن، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو مؤمن ہیں، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی اللہ نہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں نور سے دور کر کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو کسی کو نور سے دور کر کے اندھیروں میں ڈالے وہ ہمیشہ کا جہنم۔ اس موضوع کے حوالے سے بعض مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ولایت اور عدل، ولایت الہیہ اور عدل، یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ جو ایک ذات کی ہے، اللہ کی۔ اس آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، آگے چل کر جتنی بھی یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کے عدل کا ثبوت ہے کہ وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ کی ولایت کا معنی کیا ہے؟ وہ یہی جملہ ہے۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے ہی اس عمل کو ہے کہ جو اللہ کرتا ہے کہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ ولایت اور عدل لازم و ملزوم صفتیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ جہاں ولایت ہے وہاں عدل ہے، جہاں عدل ہے وہاں ولایت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتی نہیں ہے صفتیں۔ جب اللہ سے نسبت ہو جائے ان صفتوں کی تو پھر یہ دونوں اکٹھی رہتی ہیں، ولایت اور عدل دونوں اکٹھی رہتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مذاہب کی تاریخ میں واحد مذہب اہل بیت ہے کہ جس نے عدل کے ساتھ عدل کیا ہے۔ جس نے عدل کو، عدل کا معنی عرض کر چکا ہوں، وضع الشیء فی محلہ،
کسی چیز کو اس کی اس جگہ پر رکھنا جو اس کی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے ظلم وضع الشیء فی غیر محل، کسی شے کو اس کی اس جگہ پر رکھنا جو اس کی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو رکھے گا وہ عادل کہلائے گا، جو نہ رکھے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہوں، نور کی طرف لاتا ہوں۔ اب اللہ کے مقابلے میں نور سے ظلمتوں کی طرف لانے والے کو طاغوت کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے کہ کسی کو اس جگہ پر بٹھائے جو اس کی نہ ہو، وہ عادل نہیں ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ درود بھیجئے محمد والے ہمارے بچوں میں بھی یہ روح ولایت آ گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری نسلیں اتنی محفوظ ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے کو کہیں نہیں بٹھائیں گی جو اس کی جگہ نہ ہو۔ عدل الہی اور ولایت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ہم بھی جب اصول دین گنتے ہیں تو کہتے ہیں توحید، عدل، پھر نبوت و امامت۔ اب نبوت اور امامت ہے منصب، نبوت اور امامت دو منصب ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ پہلے توحید بیان کی کہ اصل ہے توحید، پہلی اصل توحید۔ اس کے بعد منصب دینے کی بات سے پہلے ہم نے کہا عدل۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مذہب اہل بیت نے عدل سے عدل کیا، اسے وہاں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی، عدل ہوا۔ اب یہاں پر منصب دینے کے لیے دیکھیے عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں اور صدر کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے یا ممبر اسمبلی کے لیے شرائط دیکھی جاتی ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، آیا یہ اس قابل ہے کہ اسے ووٹ دے کر اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے یا نہیں۔ عام طور پر یہی قاعدہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے بھئی کیسا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کام کے لیے مفید ہے، شریف، معذرت چاہتا ہوں شرافت آج کل نہیں دیکھی جاتی۔ درود بھیجئے محمد اچھا، اب وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو ہر شخص کے اپنے ذہن میں اس کا معیار ہوتا ہے کہ بس یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں، وہ اہلیت ہے، تو اس منصب کے لیے اسے ووٹ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام دستور۔ مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کو منصب دینے کا معیار کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی سوچوں کے، اپنے معاشرے کے ماحول کے مطابق ایک معیار بنا کر
کسی کو ووٹ دیتے ہیں بس بھی یہ منتخب ہو گیا تو بس صحیح بات کام ہو جائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کو کوئی منصب دینے کا معیار کیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ اہلیت پائی جاتی ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اسے ووٹ دیا جائے، یعنی وہ صلاحیت نہ ہو تو ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں، مگر معیار انتخاب خداوند عالم یہ ہے کہ وہ منصب دینے سے پہلے اسے اس لائق بناتا ہے کہ وہ منصب سنبھال سکے۔ دونوں میں فرق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اللہ وہ خصوصیت دیکھ کر منصب دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آئے اور جس کام کے لیے میں نے اسے بھیجا ہو وہ کر نہ سکے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ اگر کسی کو علم سکھانے کے لیے بھیجتا ہے، حکمت سکھانے کے لیے بھیجتا ہے، ہم رسول اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت، میں نے اس کو بھیجا ہے کہ جو کتاب کا علم دیتا ہے، جو حکمت کا علم دیتا ہے، یعنی حکمت بھی سکھاتا ہے، علم بھی سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ جو علم دینے آیا ہو، جو حکمت سکھانے آیا ہو، وہ عالم بھی ہونا چاہیے اور حکیم بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ جو یہاں آ کر علم حاصل کرے وہ معلم ہوگا یا وہ جو وہاں سے علم حاصل کر کے آئے۔ مخلوق کے اور اللہ کے معیار انتخاب میں یہی فرق ہے، اللہ وہاں سے اس قابل بنا کے بھیجتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ کر کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرے گا تو پھر جس کے سامنے اس نے طے کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے بنایا جائے۔ پھر تو استاد کا حق بنتا ہے نا کہ جس نے اسے علم سکھایا، جس نے اسے حکمت سکھائی، یہ منصب اسے ملنا چاہیے۔ یہ تو جاہل آیا تھا اور اس نے آ کے اس سے علم حاصل کیا تو بن گیا عالم۔ اب ہم نے کہا یہ نبی ہے یا امام ہے، خدا کہتا ہے نہیں، یہ تمہارا معیار ہے، میرا معیار یہ ہے کہ میں جب بھیجتا ہوں تو میں بھیج کر اسے علم کا محتاج نہیں بناتا، میں اسے ایسا عالم بنا کے بھیجتا ہوں، ایسا حکیم بنا کے بھیجتا ہوں کہ جب یہ آتا ہے تو کائنات میں اس وقت نہ تو کوئی اس سے بڑا عالم ہوتا ہے نہ اس سے بڑا کوئی حکیم ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ چند راتیں ہیں، آپ کا مہمان ہوں، اگر کوئی بات مجھ سے نیچ اونچ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، اور اگر کوئی غلط بات ہو جائے تو مجھے ذرا بتا بھی دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باتوں باتوں میں روانی بیان میں کچھ ایسا جملہ کہہ دوں جو آپ سن رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ میں اب بھی یہاں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس مکتب اہل بیت کا ادنا طالب علم ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جسے منصب دیتا ہے اسے یہاں آ کر کسب کمال کا محتاج نہیں بناتا، اسے کامل بنا کے بھیجتا ہے۔ اسے اگر وہ علم دینا چاہتا ہو تو اسے عالم بنا کے بھیجتا ہے، اگر حکمت دینا چاہتا ہو تو اسے
حکیم بنا کے بھیجتا ہے، اور اگر اسے لوگوں کو ہدایت کرنے کی ذمہ داری دے کر بھیجے تو پھر اسے اتنا ہدایت یافتہ بنا کر بھیجتا ہے کہ پھر وہ یہاں آ کر کسی سے نہ پوچھے کہ منزل کا راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ وہ ہادی بن کر آتا۔ ایک ہے ہدایت یافتہ، ایک ہے ہادی۔ ہدایت یافتہ اور ہے، ہادی اور ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جو خود ہدایت رکھتا ہو، اور ہادی وہ ہے جو دوسرے کو ہدایت سکھائے۔ تو اللہ جسے بھیجتا ہے اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اللہ کا راستہ بتا سکے۔ اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو واضح ہو گیا کہ جسے بھیجتا ہے اسے وہ شے جو دوسروں کو وہ دینا چاہتا ہے خداوند عالم اسے وہ دے کے بھیجتا ہے۔ علم ہو، حکمت ہو، صدق ہو، امانت ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ وہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے اللہ اسے وہ دے کے بھیجتا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے عزیزو کہ عام طور پر دنیا میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کا مرحلہ وجود کے بعد ہے، یعنی کوئی شخص پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ان صفات اور اوصاف کا حامل بناتا ہے، اسے علم سکھاتا ہے، اسے حکمت سکھاتا ہے، اسے زہد سکھاتا ہے، تقویٰ سکھاتا ہے، عبادت سکھاتا ہے، اسے ہدایت سکھاتا ہے، یہ ساری اوصاف اسے دیتا ہے اسے پیدا کرنے کے بعد۔ مگر اللہ اکبر، ہم تاریخ میں ایک اور بھی صورت دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بیان کر دیا کہ نہیں، یہ تمہارا معیار ہے، اللہ کا معیار نہیں ہے۔ تم قرآن تو پڑھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ پیدا کرنے کے بعد دیتا ہے یا پیدا کرنے سے پہلے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا، پھر پیدا کیا، پھر بیان سکھایا۔ محمد صلوات اب ظاہر ہے کہ کیسے سکھایا، کیسے پڑھایا، یہ وہ جانے جس نے پڑھایا یا وہ جانے جس نے پڑھا۔ لیکن ہمیں کہاں سے معلوم ہو یہ بات کہ واقعاً ایسا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو جو میں کہتا ہوں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بس مان لو، نہیں، میں تمہیں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے کہ میں نے پیدا کرنے سے پہلے کسی کو پڑھایا ہو، یہ کیسے ممکن ہے، تو تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا جاؤ 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھو، ایک بچہ پیدا ہوا کہ جو اپنے استاد سے پوچھتا ہے قرآن کہاں سے سناؤں؟ پوچھتا ہے قرآن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ تعلیم دے دی تھی
مگر پیدا کرنے کے بعد بیان کی تعلیم دی کہ وہ کیسے بیان کرو، کہاں بیان کرو، کب بیان کرو، کس طرح سے بیان کرو، کہاں سے شروع کرو اور کہاں پر ختم کرو۔ اب یہاں بڑی عجیب سی صورت نظر آتی ہے کہ نہ استاد نے سوچا کہ آخر یہ تو پیدا ہوا ہے، ابھی ہاتھوں پر آیا ہے، اور یہ آتے ہی جب تک مجھے نہیں دیکھا اس نے، اس وقت تک اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی ہیں۔ تو کس سے پڑھا ہے؟ وہ بھی جانتا تھا کہ جس سے پڑھا ہے وہ وہی ہے جس نے پہلے مجھے پڑھایا، پھر میں نے اسے پڑھایا۔ درود بھیجیے بلند آواز سے۔ پڑھایا اس نے جو رحمان ہے۔ رحمان کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، یعنی اس نے قرآن پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ۔ دوستو قرآن ضرور پڑھیے، آپ کم از کم ہر روز اگر قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھ لیں تب بھی آپ کے ذوق ولایت کو تقویت حاصل ہو جائے۔ اور جب سورہ الرحمن پڑھیں گے تو یقیناً یہ یاد کریں گے کہ یہ سورہ الرحمن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے اسے قرآن سکھایا، اور یہ وہی تھا کہ جو بار بار کہتا رہا مجھ سے پوچھو قرآن کب نازل ہوا، کس کی شان میں نازل ہوا، کون سی آیت مسجد میں آئی، کون سی آیت میدان میں آئی، کون سی آیت گھر میں اتری ہے، اور کون سی آیت مومن کے بارے میں ہے، کون سی آیت منافق۔ محمد والے محمد صلوات۔ دوستو کہنا بہت آسان ہے، ممبر پر آ کر میں روز اب 10 دن کا مہمان ہوں، آپ کا 5 گزر چکے ہیں، 5 باقی ہیں، اور میں یہاں آ کر روز آپ سے کہتا رہوں جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو، اور اگر کبھی آپ مجھ سے کوئی سوال کر لیں اور میں کہوں نہیں میں یہ نہیں جانتا، تو آپ کہیں کہ یہ ہر روز آپ اعلان کرتے ہیں کہ جو چاہو پوچھو، تو پھر نہ اعلان کیا کریں، جب نہیں آتا ہے تو پھر کیوں اعلان کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تاریخ میں آپ بتائیں کہ کوئی ایک دن ایسا ہو کہ جب کسی نے کہا ہو یا علی ہر روز کہتے ہو کہ جو چاہو پوچھو، آج یہ پوچھا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ درود بھیجیے محمد۔ خدا کی قسم ولایت اور نظام عدل کی حقیقتوں کو سمجھنا ہو تو ضروری ہے کہ ان ہستیوں کی معرفت حاصل کی جائے جنہیں اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ یہ ایسی حدیث ہے جو آپ بار بار سنا کرتے ہیں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے بھی آپ کو ایک دو دن سنائی اور اس پر کچھ تھوڑی سی مربوطہ باتیں بھی پیش کی آپ کو خدمت میں، کہ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے کچھ ہستیوں کو بنایا تاکہ پہچانا جاؤں۔ انصاف سے بتائیے اللہ کا کوئی کام ایسا ہے کہ جو وہ چاہے کہ یہ کرے اور وہ نہ ہو؟ وہ یہ چاہتا ہے یہ کام کرے اور وہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو بھائی ممکن نہیں ہے نا کہ وہ چاہے اور نہ ہو۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں نے مخلوق میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، کیا اللہ پہچانا گیا؟ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کیا وہ ظاہر ہو گیا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، مخلوق کو کچھ ہستیوں کو بنایا تاکہ پہچانا جاؤں، یعنی ظاہر ہو جاؤں، کیا خدا ظاہر ہو گیا؟ آپ سبھی کہیں گے کہ نہیں، حقیقت بھی یہ ہے کہ خدا ظاہر نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید جہاں رکھے ہوئے ہیں، کسی ایک قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، اس کی جلد کے پہلے صفحے پر اسماء الہی لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اسم خدا کا ہے الظاہر۔ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ خدا ظاہر نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے اسماء میں سے ہے الظاہر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے الباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ بس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا پہچانا جاؤں، یعنی وہ چھپا ہوا تھا، اس نے کہا میں ظاہر ہو جاؤں، اس نے کہا مجھے پتا چل جائے کہ دو لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میں ظاہر ہو جاؤں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ ہستیوں کو بنایا، اب کہا دیکھو میں تمہارے لیے ظاہر ہوں، دوسروں کے لیے باطن۔ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے دوستو، دیکھنے والی آنکھ تو وہی ہو سکتی ہے نا کہ جو ذات کردگار کو جب دیکھے تو اللہ کہے تو عین اللہ ہے۔ تو میری آنکھ ہے۔ دوستو یہاں یہ لگے ہوئے ہیں پردے، آپ نے مجھے دیکھا ہے ابھی، اور میں اٹھ کے چلا جاؤں پردے کے پیچھے، چھپ جاؤں، غائب ہو جاؤں گا نا، پردے کے پیچھے غائب ہو جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آؤں، یہ ہمارے نوجوان جدید صاحب بیٹھے ہیں، یہ پردے کو ہٹا دیں، میں باہر آ جاؤں، میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر پہلے غائب تھا، اب پھر ظاہر ہو گیا، یعنی پردے کے پیچھے گیا تو غائب، پردے کے سے باہر آیا تو بولیے بھائی ظاہر، پردے کے پیچھے گیا غائب، پردے سے باہر آیا ظاہر۔ اب بتائیے جب آپ نے مجھے پردے کے اندر دیکھا تھا، جب میں پردے کے اندر تھا تو آپ کے علم میں یہ تھا کہ میں غائب ہوں، اب جب میں باہر آیا تو آپ کا علم بدل گیا، اب آپ کے علم میں آ گیا کہ میں ظاہر ہوں۔ جب تک پردے کے اندر تھا آپ کا علم یہ تھا کہ میں غائب ہوں، جب میں باہر آیا آپ کا علم بدلا اور آپ نے کہا یہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پردے نے ظاہر اور باطن کی وجہ سے آپ کے علم کو تبدیل کر دیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا نا۔ تو میں کہتا ہوں ذرا یہ تو ہے ہماری بات، اس کی بات پوچھئے جو کہتا ہے پردے ہٹا بھی دیے جائیں میں فرق نہیں پڑتا۔ درود بھیجیے محمد لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ علم بھی نہیں، یہ نہیں کہتا کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ کہتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں کسی دن عرض کیا تھا کہ ماننے کی 5 صورتیں ہیں، 100% مانا جائے، 100% نہ مانا جائے،
اور ملاوٹ کر کے مانا جائے، دل میں نہ مانا جائے، ظاہری طور پر اظہار کیا جائے، اور دوسری اور آخری یہ تھی کہ دل میں مانا جائے، ظاہری طور پر اظہار نہ کیا جائے۔ وہ تو تھی ماننے کی صورتیں۔ اب جاننے کی صورتیں بھی دیکھیے کہ جانا جائے، یقین ہے 100% اس کے بارے میں، یقین یعنی علم ہو جائے تو وہ ہے یقین کی منزل۔ ایک ہے ظن، ذوے نون سے، یعنی گمان۔ گمان کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، گمان ہے۔ ایک ہے یقین، ایک ہے گمان، ظن یعنی گمان، اور تیسری صورت ہے شک، پتہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا گمان یقین میں بدل جائے گا۔ یہ کوئی اور تھا کہ جو منبر پر آتے ہی پہلے خطبے میں یہ کہتا ہے کہ جتنا شک آج ہوا ہے کبھی نہیں ہوا۔ اگر پردے ہٹا دو تو میرے علم میں نہیں، یقین میں اضافہ نہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا یقین بڑھ جائے گا، نہیں نہیں، اضافہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہے۔ تو بنیادی طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اللہ جسے جو منصب دے اسے وہ چیزیں عطا کر کے بھیجے جو وہ دوسروں کو دینے آیا ہے، اور اتنا اعتماد ہو، اتنا بھروسہ ہو، اتنا پختہ اعتماد ہو کہ جو کچھ دوں گا وہی کچھ پہنچائے گا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، اعتماد اتنا پختہ ہو کہ یہ جو کچھ میں دوں گا اس میں یہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرے گا، یہ وہی کچھ پہنچا دے گا۔ اعتماد منصب دینے والے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں یہاں آیا، مجھے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرانوی صاحب نے میاں منظور صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ مجھے ایئرپورٹ سے یہاں لے آئے۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ مجھے المہدی سینٹر میں جانا۔ میاں صاحب آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس سے کہتے ہیں